من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا وقال امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کل فی الفتنة کبابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب صلوات مومن کرام سامعین محترم، آج کے اس درس کے سلسلے میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عصر حاضر کے تقاضے، اور میں نے گفتگو کو ربط دینے کے لیے کہ ہم کسی مقصد تک پہنچ سکیں، سرنامہ کلام کے طور پر سورہ روم کی 54ویں آیت اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نہج البلاغہ میں کلمات قصیر میں سے جو امام امیر المؤمنین کے چھوٹے جملے، جن کو اب یوں عربی میں ہم اس کا ترجمہ کیا جائے، مختصر جملے، جن کو سید رضی نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں جمع کیا، اس کا پہلا جو جملہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول کیا، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ پروردگار اللہ الذی، اللہ وہ ہے کہ خلقکم من ضعف، کہ اس نے تمہاری خلقت کی ابتدا ضعف سے کی، وَجَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً، اور پھر اس ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی، اس کے بعد تمہیں قوی بنایا۔ وَجَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِيبَةً، اور پھر اس قوت کے بعد دوبارہ اللہ نے تمہیں ضعیف اور بوڑھا بنایا۔ سورہ روم کی 54ویں آیت۔ سورہ روم ان سورات میں سے ہے کہ جن کی تلاوت کے بارے میں شبہ قدر میں روایات یہ ملتی ہیں کہ جو 3 سورات خاص طور پر نقل ہوئی، سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ دخان، کہ جن کی شبہ قدر میں تلاوت کی جائے، تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک سورہ روم ہے۔ اور اساتذہ اس ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے شب نزول قرآن میں ان سورہ کا انتخاب ائمہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خاص عنایت ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شب نزول قرآن میں جب پروردگار ان 3 سورہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یقیناً ان 3 سورہ میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خاص ہدایتیں موجود ہیں۔ اب میں مفصل اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اسی میں سے سورہ روم اور سورہ روم کی 54ویں آیت کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری خلقت کی ابتدا کس سے کی؟ ضعف سے۔ اس کے بعد ہم نے تمہارے ضعف کو کس میں تبدیل کیا؟ قوت میں۔ اور قوت کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اسی قوت کو ہم نے دوبارہ تبدیل کیا کس میں؟ ضعف میں اور پیری میں۔ 3 درجے قرآن بیان کر رہا ہے انسان کی خلقت کے۔ پہلا درجہ بچپن کا ہے، دوسرا جوانی کا ہے، اور تیسرا بڑھاپے کا ہے۔ بچپن اور بڑھاپے کے لیے یکساں طور پر قرآن جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ضعف کا لفظ ہے۔ اب آپ نے اپنی زندگیوں میں تجربہ کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ بچہ ضعف کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز تھام سکے، کسی چیز کو توڑ سکے، کسی چیز کو پکڑ سکے، وغیرہ وغیرہ۔ دانتوں کی بھی اس کی جو حالت ہوتی ہے، غذا کے اعتبار سے چبانے کی کیفیت، غذا کے ہضم کے اعتبار سے اس کی کیفیت، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کے اعتبار سے اس کی کیفیت آپ نے دیکھی۔ اور پھر ہم اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس محفل میں بھی بظاہر میرے حساب سے تو یہ بزرگ نہیں ہیں، سارے کے سارے جوان ہیں، اس لیے کہ جوانی کی ایک ڈیفینیشن کچھ اور بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ سارا اشارہ کروں گا اس کی طرف۔ ضعف البتہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کے ہاتھوں میں دوبارہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، ان کا نظام ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، ان میں چلنے پھرنے کی وہ قوت باقی نہیں رہتی۔ لیکن ان 2 حالتوں کے درمیان میں پروردگار ایک درمیان کی حالت ہے، جسے کیا کہہ رہا ہے؟ جعل من بعد ضعف قوتاً، اور ہم نے اس اللہ نے قرار دیا
ضعف کے بعد دوبارہ سے قوت کو۔ عزیزان محترم، قوت سے ہم بہت آسانی سے سمجھ گئے کہ مراد جوانی ہے، لیکن جب پروردگار، کون ہے یہ پروردگار؟ جس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم کیا ہے؟ قوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک اسم قویٌ، القوی اللہ کا ایک اسم مبارک ہے۔ اور وہ قوت کیسی قوت ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے قوی اور قدرت ہونے کا معنی ہے، مختصر سا معنی جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اس مختصر سے معنی میں کتنی قدرت ہے اس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزان محترم، جب یہ پروردگار کسی شے کے بارے میں قوت کا لفظ استعمال کرے گا، یہ پروردگار کہ جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی قوت اور قوی ہونے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جب کسی کے بارے میں قوت کا لفظ استعمال کرے گا تو اس شے میں کتنی قوت ہونی چاہیے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اب پروردگار بچپنے اور بڑھاپے کو تو ضعف کہہ رہا ہے، لیکن جوانی کو قوت کہہ رہا ہے۔ جب پروردگار، میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ جب پروردگار جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قادر علی کل شیء ہے، جس کے قبضے میں کیا ارادہ کرتا، وہ کہتا ہے میں صرف کن کہتا ہوں، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کن اور فیکون بھی ہماری عقلوں کے لیے ہے، ورنہ اس کن اور فیکون کے درمیان میں نہ لفظ اور نہ ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ کہتا ہے میں ہوں کہوں ہو اور وہ ہو جائے، یہ تو میری اور آپ کے عقول کے لیے، اس لیے کہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے، ورنہ پروردگار اس قوت کا حامل ہے کہ اس کو لفظوں کا احتیاج نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ جو لفظوں کا فاصلہ ہے یہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب اتنا قوی پروردگار جب کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ جعل من بعد ضعف قوتاً، تو پھر اس میں کتنی قوت ہونی چاہیے اس کی طرف ہم ادراک کرنا چاہیں تو ہم شاید درک نہ کر سکیں۔ تو جوان اور جوانی وہ قوت ہے کہ اول پروردگار اس کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے ہے، اور پھر اس کو قوت کہہ رہا ہے کون؟ جو قوی ہے۔ تو جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ قوی ہے، اس کے اندر قوت ہے، تو پھر اس کی قوت کا اندازہ ہم نے پھر عرض کرو کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن جوان کر سکتا ہے، جو جوانی کی ابتدا سے لے کر جوانی کی انتہا تک۔ اب یہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں مختلف ابحاث ہیں، کوئی کہتا ہے اتنے سال، کوئی اتنے سال، لیکن تقریباً ایک متفق علیہ قسم کی اگر آپ بات کر لیں تو تقریباً 13 سال، 12-13 سال کی عمر سے لے کر 45-48 سال تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو جوانی کہا جاتا ہے۔ جوانی کہا جاتا ہے، نوجوانی ابتدا، اور پھر یہ جوانی تقریباً 45-48 سال، اور اگر بعض لوگ اچھے صحت کے حامل ہوں تو 50 سال تک جاتی ہے۔ یہ پورا راستہ 13 سال سے 12-13 سال سے لے کر آپ 50 سال تک کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، جو کتنا بنتا ہے اندازاً 30 سال بنتا ہے تقریباً، یعنی راؤنڈ اباؤٹ آپ کہیں 25 سے 30 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کو پروردگار کہہ رہا ہے یہ قوت، ہم نے اس کو قوت بنایا ہے۔ تو جس کو پروردگار قوت کہہ رہا ہے، اب یہ قوت کیا ہوتی ہے؟ اگر جوان یہ سمجھ لے کہ مجھے پروردگار نے قوی بنایا ہے، تو پھر جوان وہ کام کر سکتا ہے کہ جو انسان کی عقل اسے درک بھی نہیں کر سکتی۔ اب ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم جس زمانے میں زندگی کر رہے ہیں وہاں پر جو چیز ہمیں تعلیم کی جاتی ہے، وہ چیز جو ہمیں سب سے ابتدا میں سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ وہ چیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، ہمیں بتلائی جاتی ہے، ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر توانائی نہیں ہے، تمہارے اندر قدرت نہیں ہے، تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، قدرت کے بغیر، سیاسی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، فلاں چیز کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، سیاسی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اقتصادی قوت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اجتماعی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں بھری جا رہی ہیں، لیکن پروردگار نے تو کسی ایسی چیز کا نام نہیں لیا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے خود اس کو قوت بنایا ہے۔ تو جس کو خود پروردگار نے قوت بنایا ہے اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی یہ وہ خود درک کر سکتا ہے۔ اور جس جوان نے جب بھی کہیں اپنی اس قوت کو درک کیا ہے اس نے اپنے زمانے میں محیر العقول کام کر کے دکھائے ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے اسی جوان کے کاموں پر۔ اب آپ جا کر دیکھیے کہ پیغمبروں نے اسی لیے اپنے زمانے میں جن کو ہدف قرار دیا ہے اپنی تعلیمات کا، وہ اس دور کا جوان رہا ہے۔ بوڑھوں کو، بچوں کو ہدف نہیں بنایا، پیغمبروں کی تعلیمات کا اور تربیت کا ہدف اپنے دور کے جوان رہے ہیں۔ انہوں نے جوانوں پر کام کیا ہے، اسی لیے کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کی قوت کا نام جوان ہے۔ ثانیاً روایات میں یہ ملتا ہے کہ پارسا جوانی، نیکی کے ساتھ جوانی،
برائیوں سے پاک جوانی انبیاء کا شیوا ہے۔ انبیاء کی جوانی کیسی ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ انبیاء کی جوانی کیسی ہوتی ہے؟ گناہوں سے دور ہوتی ہے۔ انبیاء کی جوانی برائیوں سے دور ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نبی کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی پر کام کیجئے۔ اپنے جوان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ نبوی معاشرہ بن جائے، اپنے جوانوں کو پاک کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے جوانوں کے اخلاق اور تربیت اور تعلیم پر کام کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ الہی معاشرہ ہو تو دیکھیے بوڑھے انسان، بڑھاپا انسان کو وہ درس دیتا ہے کہ جو زندگی میں اس کو اگر کوئی اور چیز نے نہ دیے ہوں تو بڑھاپا دے دیتا ہے۔ خود سے بڑھاپا اتنا بڑا درس ہوتا ہے انسان کے لیے کہ پھر اسے کسی اور استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، اور خصوصاً درس الہی، خدا، آخرت، قبر، موت، ہر چیز کا درس دینے کے ابتدا کا نام بڑھاپا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہرحال بزرگوں کے سامنے جسارت نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے۔ وہ چیز جو کمال ہے، وہ کمال بڑھاپے کی عبادت اسی لیے کہا کہ کمال نہیں ہے، لیکن بڑھاپے کی عبادت خود جوانی کی عبادت کا تسلسل ہوا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ جو شخص بڑھاپے میں آ کے نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، اگر فرض کر لیجئے کسی کو ہم کریں بھی، تو وہ کچھ عرصے زیادہ نہیں چلتی، وہ کچھ عرصے آتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ کچھ عرصے آتا ہے پھر اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ کچھ عرصے آتا ہے پھر اس کے بعد وہ روزے نہیں رکھ پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جوانی میں جب انجام نہیں دیا کام کو، تو بڑھاپے میں اس کا تسلسل برقرار رکھنا کوئی بھی، یہ تو ایک عقلی سی بات ہے نا کہ آپ نے جوانی میں جو نہیں کیا بڑھاپے میں وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ کلی قاعدہ دنیا کا ایک قاعدہ ہے نا، بھائی آپ نے جوانی میں فلاں کام نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ تو جو چیز دنیاوی کاموں میں جب یہ فارمولہ اتم ہے تو دینی اور الہی کاموں میں بدرجات اولا اتم ہے کہ آپ نے اگر جوانی میں نماز نہیں پڑھی تو بڑھاپے میں نماز پڑھنا، اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، موت کا یقین ہونے کے باوجود، حساب و کتاب کا یقین ہونے کے باوجود، جب بڑھاپے کی سرحد میں کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو خیر، اب جو چیز اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اگر آپ خود نبی کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی پہ کام کیجئے۔ اگر آپ بزرگان یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ نبوی اور الہی معاشرہ ہو جائے تو آپ کو بھی جوانوں پہ کام کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مرحلہ آیت سے جو میں نے اٹھا کے پیش کیا، اس کی ضرورت انشاءاللہ آگے پڑھے گی اب، کیونکہ میں نے اسی سے سلسلے کو لے کے چلنا ہے، لیکن درمیان میں اس قول کا جو امیر المومنین علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں ذکر کرتا چلاؤں۔ پہلا قول نہج البلاغہ میں کلمات قصیرہ میں سے، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، واقعہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کلمات اور کلام کا معجزہ ہیں واقعاً، یعنی آپ غور کیجئے کتنا، یعنی ایک ایک جملے کے اندر کیا کیا کائنات سموئی ہوئی ہے پر میرے مولا نے۔ کہہ رہے ہیں فتنے میں، فتنے کے وقت میں کیا ہو جاؤ؟ کن ہو جاؤ، فتنے میں، فی الفتنہ کابن اللبون۔ اب ابن لبون کیا ہوتا ہے یہ تفصیل چاہتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر کر دوں۔ جب ہم زکوٰۃ کی بحث پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ میں یہ بحث آتی ہے، عرب کی فصاحت و بلاغت ہے یہاں پر کہ عرب نے اونٹ اور اونٹنیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ان ناموں سے نہ صرف اونٹ، اب یہ عرب کا، چونکہ اونٹ ایسا جانور ہے جس کا عرب سے سب سے زیادہ تقارب ہے، سب سے زیادہ معاملہ ہے، اور اس نے اونٹ کو اتنے نزدیک سے دیکھا ہوا ہے کہ یہ جو نام ہیں یہ اس کی اونٹ کی سٹڈیز، اگر میں یوں کہوں کہ اونٹ کے اوپر جو اس کے تجربات ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اچھا، صرف جملتاً ایک عرض کر رہا ہوں یہ بات، آپ غور کیجئے کہ غرب میں بہت سارے جانوروں پر کام ہوا، آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی، کبھی کسی جانور پہ کام ہو رہا ہے، کبھی کسی جانور پہ کام ہو رہا ہے، کبھی کسی جانور پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اگر غرب میں سب سے کم کسی جانور پہ کام ہوا ہے تو وہ اونٹ ہے۔ کبھی آپ نے اس کی وجہ پہ غور کبھی کوشش کی ہے کہ وجہ کیا رہی ہوگی، کہ کیوں؟ اصل میں اتنے جانور ہیں، بہت سارے، گھوڑے کے اوپر آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی، حتیٰ گدھوں کے اوپر بھی مل جائیں گی، بظاہر ہمارے معاشرے کا ایک بیکار جانور سمجھا جاتا ہے، مطلب بیکار سے مراد کہ اس کی کوئی خاصیت ہے، خواص جو اس کو کہا جاتا ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی، کم ترین خواص رکھنے والا جانور ہے۔ جنگلی جانوروں پہ مل جائیں گی، بلیوں کے اوپر آپ کو مل جائیں گی، ناپاک جانوروں کے اوپر آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی، نہیں ملتی تو اونٹ پہ بہت کم کام ہوا ہے۔ کیوں؟ شاید کہہ رہا ہوں میں، یعنی یہ ایک بحث ہے، کبھی اگر موقع ملا تو عرض کروں گا، کیونکہ سائنس جو موجودہ سائنس ہے اس کی بنا دین مخالفت ہے،
وہ کہاں سے آئی کیسے آئی یہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن بنا انہوں نے دین مخالفت رکھی ہے۔ اور اونٹ ان میں سے ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے ایک سورہ میں ارشاد آیت یہ ہے کہ جن چیزوں میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ غور کرو، جہاں پہ کہا زمین و آسمان میں غور کرو، وہاں پر اس جانور کا نام لے کر پروردگار نے فرمایا کہ وَالْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، غور کرو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا، اس بات میں غور کرو کہ اونٹ کیسے بنایا گیا ہوگا۔ اونٹ کے اندر پروردگار کی خلقت کے ایسے معجزات ہیں، بعض آپ نے بھی سنے ہوئے ہوں گے کہ اونٹ اپنے جسم میں پانی کا ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ پانی کا ذخیرہ دیکھیے، آپ اور میں پانی کو کسی چیز کے اندر بند کر دیں تو کتنے دنوں میں پانی خراب ہو جاتا ہے؟ 3 4 5 دن، 5 دنوں کے بعد اگر آپ کسی چیز میں بند کر دیں پانی کو تو وہ بو دینے لگتا ہے۔ ہم نے جس چیز کو اپنے لیے پانی کی حفاظت کا ذریعہ بنایا وہ فریج ہے، ہم فریج میں پانی رکھ دیتے ہیں، لیکن فریج میں بھی اگر آپ 4 یا 5 دن رکھا ہوا پانی پئیں گے تو آپ کو اس میں بھی ذائقہ یا بو یا کوئی نہ کوئی چیز محسوس ہونے لگے گی۔ اب اس کے مقابلے میں پروردگار ایک حیوان کے اندر پانی کی سٹوریج کا سسٹم بنا رہا ہے کہ کئی ہفتے اس کے بدن میں پانی رہنے کے باوجود خراب نہیں ہوتا۔ اونٹ کی ایک خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کہ اس کے بدن کے اندر موجود پانی کئی ہفتے رہنے کے باوجود خراب نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اس کے اندر بو نہیں آتی۔ تو پروردگار نے اونٹ کے اندر ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو آج تک، اور وہ بجلی سے بھی نہیں چلتا بظاہر، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ ایسی کیفیت ہے کہ جس کے لیے انرجی اس طرح کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن چونکہ دین مخالف ایک بیہیویئر ہے سائنس کا، تو وہ چیزیں جن کی طرف پروردگار توجہ دلا رہا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کم دلائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی چیز سامنے لے کر آئیں گے، اس کا استفادہ قرآن سے ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ لیکن اب جو عرب نے اونٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس کے اندر جو اس کی اپنی تجربات ہیں، اس کے بنا پر اس نے اونٹ کے نام رکھے ہیں۔ اب وہ اونٹ پیدا ہوگا تو اس کا ایک نام ہوگا، اونٹ جب اس کے دانت نکل آئیں گے تو اس کا ایک نام ہوگا، وہ اونٹ جوان ہو جائے گا تو اس کا ایک نام ہوگا، اگر وہ یعنی نر ہے تو اس کے الگ نام ہے، مادہ ہے تو اس کے الگ نام ہے۔ یہ مادہ جب خود حاملہ ہوگی تو اس کے الگ نام ہے، جب یہ بچہ دے دے گی تو الگ نام ہے، جب یہ بچہ دے چکتی ہے 1 سال، دیکھیں 1 سال وہ ہے کہ جب اس نے بچہ دیا، اور 1 سال کے بعد یہ دوبارہ حاملہ ہوئی ہے، پہلے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دوسرے سے حاملہ ہے تو اس کا کچھ اور نام ہے۔ اس طریقے سے مختلف، میں نام لیتا سارے لیکن وہ آپ کے لیے صرف ذہنی سنگینی کا باعث بنیں گے، اس لیے میں نہیں لے رہا۔ لیکن وہ اونٹنی جو اپنے بچے کو 1 سال دودھ پلا چکتی ہے، اس کو کہتے ہیں لبون، کیونکہ 1 سال سے وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ اب 1 سال سے جو اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کا بچہ کیا کہلائے گا؟ اگر وہ مرد ہے یعنی نر ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ابن لبون۔ اگر وہ مادہ ہے تو کہلائے گی بنت لبون۔ اب بنت لبون اور ابن لبون دونوں میں فرق کیا ہے؟ نر و مادے کا۔ لیکن مولا یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کن فی الفتنۃ ابن لبون، ابن لبون استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے آگے چل کے ایک بات آ رہی ہے، کہاں کہ لا ظہر فیرکب، کہ یہ جو 1 سال کا نر ہوتا ہے ابن لبون، اس کی کوئی پیٹھ نہیں ہوتی، یعنی اس کی جو پیٹھ ہے وہ جمی بھی نہیں ہوتی، کمر ایسی جمی بھی نہیں ہوتی، فیرکب کہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے، ولا زرعن، اور نہ ہی اس کے پستان ہوتے ہیں کہ جن سے فیہلب، دودھ کو دھویا جا سکے۔ اب دیکھیے چونکہ ابن لبون ہے تو لا زرعن خود بخود، اگر یہ بنت لبون ہوتی تو لا زرعن والی بات امام کی غلط ہو سکتی تھی، لیکن امام نے ابن لبون کہا ہے تو لا زرعن خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ خلقت اور ابتدائیت کے اعتبار سے اس کی پیٹھ ایسی ہے کہ اس کی لا ظہر، اس کی کوئی پیٹھ نہیں ہے، کوئی ایسی کمر نہیں ہوتی اس کی اس طرح کی کہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے۔ یہ تو خلقت کے اعتبار سے وہ معجزات ہیں جو اس کلام سے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر امام بنت لبون کہہ دیتے میں نے عرض کیا کہ لا زرعن والی بات غلط ہو جاتی، لیکن امام نے ابن لبون کہا، اور پھر یہ کہا کہ اب اس میں یہ 2 صفات ہیں، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں فتنے میں ابن لبون ہو جاؤ، ابن لبون کے جیسے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 2 صفتیں ہیں، ایک صفت یہ کہ اس کی پیٹھ نہیں ہے کہ اس پہ سواری کی جائے، اور دوسری اس کا کوئی پستان نہیں ہے کہ اس سے دودھ دھویا جا سکے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں امام؟ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ فتنے میں تم ایسے ہو جاؤ، یعنی کیا؟ فتنے میں ایسے ہو جاؤ، پیٹھ پر سواری کرنا تسلط کے معنی میں ہے۔ جب کسی جانور کو رام کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی سواری کی جاتی ہے۔ یہ رام کیا ہوا جانور آپ کے اشارے پر آپ کا تسلط ہے، آپ جہاں چاہیں لے جائیں اسے، اور دودھ جو ہے
وہ علامت ہے استفادہ کی، لیکن یہاں پر جو خاص طور پر امام مراد لے رہے ہیں وہ ہے سوء استفادہ۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ تو کوئی تمہیں رام کر کے اپنے اشاروں پر نہ چاہے، تمہارے اوپر تسلط کرنے کے بعد تمہیں اس طرح سے کرے کہ جہاں وہ چاہے تم جاؤ، ایسے بھی نہ ہو جاؤ، اور نہ ہی اس دور میں تم ایسے ہو جاؤ کہ کوئی تم سے سوء استفادہ کر سکے۔ پس زمان فتنہ میں انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اسی لیے المومن قیس، میں یہاں سے بھی گفتگو کو شروع کر سکتا تھا کہ ائمہ نے مومن کی صفت کیا بتائی ہے کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، اس کے اندر ہوشیاری پائی جاتی ہے۔ یہ جملہ بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ ڈیفائن کرنے والا جملہ جو ہے وہ یہ کلمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا کہ امام کہہ رہے ہیں فتنے کے زمانے میں ایسے ہو جاؤ کہ نہ تو کوئی تمہارے اوپر سواری کر کے یعنی تمہارے اوپر تسلط کا پا کر تمہیں اپنے اشاروں پہ چلائے، اور نہ ہی کوئی تم سے سوء استفادہ کر سکے۔ زمان فتنہ، فتنہ کسے کہتے ہیں، فتنہ کیا ہوتا ہے، یہ اپنی ایک بحث ہے، لیکن فرض کے لیے ابھی جو آپ کے ذہنوں میں جو بھی معنی ہے فتنہ کا اس کو رکھیے گا ذہن میں، جو بھی معنی ہے ذہن میں۔ یہ فتنہ اور اس کے دور میں امام نے آپ کو کیا بتایا، کیسے ہو جاؤ کہ کوئی تمہارے اوپر نہ تو تسلط کر سکے نہ تم سے سوء استفادہ۔ اب میں دو چیزیں ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ایک جوانی کی اہمیت اور دوسری زمان فتنے میں انسان کو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں عزیزان محترم، یہ جو اگر آپ نے سائنس کا مطالعہ خصوصاً نوجوانوں کے ذہن میں موجود ہوگا کہ آپ سائنس میں اکثر پڑھتے ہیں کہ انسان نے سٹون ایج، پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے انسان اس موجودہ دور میں پہنچا۔ اب پتھر کے زمانے سے پہیے تک آنے میں، آئرن ایج میں آنے میں، آئرن ایج سے آنے کے بعد جو ہے وہ سمجھ لیں پہیے کے ایج میں آنے کی جس کو آپ ماڈرن ایج کہہ سکتے ہیں، اور اس سے پھر اب ہائی ٹیکنالوجیکل ایج، ان کا جو سفر ہے اس کی داستان یوں ہے کہ پہلے ایج جو پتھر کے زمانے سے لے کے لوہے کے زمانے تک کا سفر ہے اس میں کئی ہزاروں سال لگے ہیں، لیکن لوہے کی سٹیج سے لے کے پہیے کی سٹیج تک آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا انسان کو، اور پہیے کی سٹیج سے آنے کے بعد پھر جدید ترقیاتی دور میں جو سفر ہے وہ کئی اس سے کم سالوں کا ہے، اور جب انسان اس ترقی یافتہ دور میں آیا ہے تو پھر اس کا جو سفر ہے اب ترقی کا وہ بہت تیز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو ترقی کی رفتار ہے وہ ہزاروں سالوں سے گھٹ کے پہلے سالوں میں تبدیل ہوئی، سالوں سے گھٹ کر اب تبدیل ہو رہی ہے مہینوں میں۔ ہر مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا ماڈل آتا ہے، ہر نئے مہینے کے اندر ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے، ایک نئی چیز پیش کی جاتی ہے، اور اب آپ جس رفتار سے جا رہے ہیں آگے اس میں یہ ہوگا کہ آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ 20 سال کے بعد دنیا کی شکل کیسی ہوگی، 20 سال کے بعد ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ کہاں کھڑے ہوں گے، اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بعین ہی جیسے کہ اگر آپ آج یہ کہیں کہ آج کی دنیا میں آج سے کوئی 200 سال پرانا آدمی اگر آ جائے تو وہ 200 سال پرانا انسان کی اس ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ شدت حیرت سے مر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ جو ہے وہ چاند پر جا سکتے ہیں، نہ لائٹ کا تصور تھا، نہ سیل فون کا تصور تھا، نہ موبائل کا تصور تھا، نہ گاڑیوں کا تصور تھا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور اس زمانے میں انسان نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں شروع کیا تھا، تو اب اگر آپ اس کو اس زمانے میں لے کر آئیں تو شدت سے اس کی یہ حالت ہو سکتی ہے۔ لیکن آج 20 سے 20 سال کے بعد کیا ہوگا؟ شاید 20 سال کے بعد ہماری بھی کیفیت یہی ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس دنیا میں آ گئے اگر ہمیں ایک دم سے 20 سال آگے لے جایا جائے۔ اتنی تیزی سے آپ ٹیکنالوجی کے ایڈوانس میں جا رہے ہیں۔ خوب، اب یہ جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو رہے ہیں، آپ سے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا دین اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں؟ کیا قرآن، کیا حدیث، کیا دین، فقہ یہ وہ علوم ہیں کہ جو دقیانوسی علوم ہو گئے ہیں یا نہیں؟ یہ علوم ایسے ہیں، یہ قرآن ایسا ہے، یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ آپ کے اس سارے کے سارے جتنی آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جا رہے ہیں اتنا بجائے اس کے کہ آپ حدیث کو رد کریں، اتنی ہی شدت سے آج حدیث اور قرآن آپ کے لیے ثابت ہو رہا ہے۔ دونوں میں بات ہے، دونوں میں۔ اب آپ آ کر دیکھیں، میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کیسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ قرآن کو اور حدیث کو ثابت کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، امیر المومنین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے
میرا امام گرتے ہوئے پانی کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جس میں اسی پانی سے گرتے ہوئے پانی سے گھروں میں روشنی ہوگی. اب دیکھنے والا ہے میرے مولا کے چہرے کو عجب حالت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں پانی گر رہا ہے اور امام اس پانی سے روشنی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر روشنی کا تصور آگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پانی اور آگ میں بظاہر ضدیت ہے، دشمنی ہے. تو اب یہ جو عقل ہے جو پانی اور آگ، پانی اور روشنی کے اندر ضدیت کو دیکھ رہی ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اسی گرتے ہوئے پانی سے گھروں میں روشنی کی جا سکتی ہے. لیکن آئمہ نے اشارہ، دیکھیے آئمہ کی سب سے بڑی مشکل وہ تھی کہ آئمہ کے دور میں جو چیز وہ سمجھانا چاہتے تھے، وہ پہنچانا چاہتے تھے، عقول کی سطح وہ نہیں تھی کہ وہ اس کو درک کر سکیں. یہ مجبوری کا کمال ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ کمال مجبوری یہ ہے کہ آپ ایک چیز جانتے ہیں لیکن آپ اس چیز کو کنوے نہیں کر سکتے. یہ کمال مجبوری ہے. لیکن کمال امانت اور کمال دیانت اور کمال علم یہ ہے کہ آپ اس کے باوجود ایسے الفاظ ادا کریں کہ وہ ہر دور میں اسی سارے مقصد کو پہنچاتا رہے کہ جو آپ چاہتے ہیں. بس 1400 سال کا سفر آپ نے طے کیا. اس 1400 سال کے اندر کوئی مقام ایسا نہیں آیا ہے کہ جہاں پر یہی حدیثیں، یہی آیات، یہی روایات ہمارے لیے رہنمائی نہ بن کے سامنے آ رہی ہوں. ہر دور میں یعنی جرمنی کا ایک ڈاکٹر کہ جس نے بچے کے جنین کے اوپر کام کیا، اور اس نے جنین کے اوپر کام کرنے کے بعد یہ کہا کہ میڈیکل سائنس کئی 100 سال تک یہ سمجھتی رہی کہ پہلے انسان کا گوشت بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں بنتی ہیں. کہا جب میں نے قرآن کی یہ آیت اتفاقاً میرے نظروں سے گزری تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے یہ کہا گیا کہ پہلے استخوان بنتا ہے اور پھر گوشت چڑھتا ہے اس کے اوپر. تو کہا میں بہت حیران رہا. لیکن اس کے بعد میں نے ریسرچ کرنا شروع کی، اور پھر جب موجودہ سائنس سامنے آئی اور سونوگرافی وغیرہ، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، یہ سارے ٹیکنیک سامنے آئیں، تو اس نے خود بخود ثابت کیا کہ قرآن نے جو 1400 سال پہلے بات کہی تھی وہ سچ ہے. سائنس جسے کئی 100 سال اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود یہ سمجھتی رہی کہ ایسے ہونا چاہیے، وہ غلط ثابت ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ اس بات پر، صرف قرآن کی اس آیت کے اوپر اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ کہا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی ٹیکنالوجی کے بعد یہ سمجھ پائے ہیں کہ انسان کی خلقت کا پروسیس میں پہلے اس کی ہڈی بنتی ہے، بعد میں اس پہ گوشت چڑھتا ہے. کہا 1400 سال پہلے کہنے والا قرآن یقیناً اس خالق کا ہے جس نے اس کو بنایا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. میں چلیں صرف ایک اور گفتگو کو صرف ربط دینے کے لیے کہتا چلوں کہ آج کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر گبن جس نے برٹینیکا انسائکلوپیڈیا لکھی، اس ڈاکٹر گبن نے اس انسائکلوپیڈیا کو بنانے کے بعد، علاوہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے نہج البلاغہ کے مختلف حصوں کو نکالا، خطبوں کو نکالا، اور ان خطبوں کو کہ جو خصوصاً کائنات اور اس کی اشیاء کی خلقت کے اوپر ناظر ہے. جیسے امام کا ایک خطبہ ہے جو صرف مور کے اوپر ہے. اب دیکھیے اس ضرورت ہے نا کہ ہمارے پاس ہمارے زولوجسٹ ایسے ہوں کہ جو آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد مور کی زندگی پہ کام کریں اور دیکھیں کہ امام کا خطبہ اور مور کی خلقت میں کہاں. اسی طرح سے امام نے چونٹیوں کے اوپر ایک خطبہ دیا ہے. تو یہ جو خطبے ہیں، اس طرح کے خطبے اٹھا کر اس نے مختلف زمین و آسمان کی خلقت اور مختلف چیزوں کی خلقت کے اوپر جو خطبے تھے، ان کو بنا کر اپنے دور کے مختلف جو اس وقت کے اسپیشلسٹ اور ڈاکٹرز تھے اور پڑھے لکھے افراد تھے ان کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ان سے جواب مانگا. اور وہ جتنے بھی جواب آئے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یا تو یہ کلمات اس ہستی کے ہیں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے کائنات بنائی ہے، یا کم از کم یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب کائنات بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہی تھی. یہ جو ساری مثالیں ہیں یہ آپ کو خاص طور پہ اس لیے دی گئیں تاکہ اب آپ اور ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں دین نے اس ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا جواب نہ دیا ہو یا اس کے مقابلے میں آ کر بات نہ کی. بلکہ بالعکس کیا ہو رہا ہے کہ آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ حدیثوں کو رد کیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ عقل کے خلاف ہے. آج علماء انہی حدیثوں کو اٹھا کر اسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ثابت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جسے تم عقل کے خلاف کہہ کر ثابت کر رہے رد کر رہے تھے، آج کا دور اسی حدیث کو ثابت کر رہا ہے.
اس لیے دیکھیں یہ جو حدیثوں میں ہے ہم بعض اوقات مکس کر جاتے ہیں بعض بحثوں کو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو حدیث قرآن کے اور اس کے مطابق نہ ہو اسے رد کر دو. رد کا مطلب اب بعض ایسی بھی روایت ہیں جس میں ائمہ نے کہا کہ اٹھا کے دریا میں پھینک دو. جس کو امام نے کہا کہ دریا میں اٹھا کر پھینک دو اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو وہ ہے جو کہ صریحاً قرآن کے مخالف ہو. ائمہ نے کہا ہمارے سے نقل کی گئی وہ روایت وہ حدیث کہ جو صریحاً قرآن کے مخالف ہو اس کو پھینک دو, اسے چھوڑ دو. لیکن اس روایت کے بارے میں کہ جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, کیا امام نے کہا کہ اسے رد کر دو؟ کہاں رد کر دو. رد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹا دو. رد کا ایک معنی پلٹانا بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ اور ہم چلیں انشاءاللہ میں کبھی موقع ملا عرض کروں گا. رد کا مطلب کیا ہے کہ پلٹا دو. پلٹاؤ کس طرف کا؟ ہماری حدیثوں کی طرف پلٹا دو. پلٹا دو قرآن کی طرف, پھینکو نہیں. رد کا مطلب ایک مطلب کیا ہے؟ پلٹا دے. تو پلٹا دو, ہماری ہی طرف اس کو رد کر دو. یعنی کیا کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ خود بخود موقع آئے گا کہ یہی حدیث خود بخود بول رہی ہوگی کہ تمہاری عقل کم تھی, حدیث صحیح تھی, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن حدیث ہے. ایک موقع ملا انشاءاللہ کبھی دوبارہ عرض کروں گا تفصیل سے. لیکن ابھی جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ جو موجودہ دور ہے اس دور کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ دور ہے عزیزان محترم کہ جہاں پہ جب آپ نے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ حاصل کی ہے تو ہر چیز سمٹ کر جس چیز میں آ چکی ہے, یعنی جو مین برین کنٹرول سسٹم چل رہا ہے آپ کا, وہ آپ کا میڈیا ہے. اب یہ میڈیا ٹیلی ویژن میڈیا ہو, یہ میڈیا ریڈیو میڈیا ہو, یہ میڈیا سوشل میڈیا نیٹ ورک کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو یا کسی اور شکل میں ہو. آج آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ گھر میں آتا ہے یا کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے تو اس کی جیب کا موبائل ہے. اکثر یہ عادی ہو گئے, یہ تو ابھی آپ لوگ واقعاً میں یہ کہوں گا کہ مہربانی کر رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں مجھے موبائل نظر نہیں آ رہا واقعاً, مطلب ورنہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر نوجوان گفتگو میں موجود ہے, صاحب گفتگو میں موجود ہے, لیکن کھیل موبائل سے رہے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے آفات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دینا چاہ رہے ہیں, مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ اب بات ہمارا میڈیا چلے, لیکن ہمارے میڈیا کے اندر بھی ایک میڈیا ایسا داخل ہو چکا ہے کہ جو آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو نہ ہونے کی کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے اس نے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو خیالات اور تصورات بن گئے ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے نوجوان کو سمجھاتے ہیں, اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اپنی فیملی کو ٹائم دو, تو وہ کہتا ہے میں ٹائم دیتا ہوں فیملی کو ٹائم دینے کے باوجود بھی مسائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے حساب سے جو وہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں فیملی کو نہیں دے رہا ہوتا, وہ ٹی وی کو دے رہا ہوتا ہے. گھر کے 7 یا 8 افراد ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کئی گھنٹوں تک ساتھ ہیں, لیکن جتنی دیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ درواقع ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس ٹی وی دیکھنے میں ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ سب کے سب ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کافی ٹائم ساتھ گزارنے کے باوجود بھی آپ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. تو جب یہ کہا جاتا ہے فیملی کو ٹائم دو, تو وہ ٹائم جو آپ کا فیملی سے آپ کا ٹائم نکال رہا ہے اس چیز کو نکال دیں اور صرف اپنی فیملی کو ٹائم دیں. اپنی فیملی کو ٹائم دینا. اب مجھے موقع ملے تو میں پھر عرض کروں کہ حقوق والدین میں سے کیا حقوق ہیں, بھائیوں بہنوں کے کیا حقوق ہیں, بیویوں کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں. ان حقوق کا خلاصہ صرف اتنا کر دوں آپ کو کہ آپ اپنی زندگی میں سے گھر کے ریلیشنز میں ٹیلی فون, موبائل, لیپ ٹاپ نکالنے کے بعد جو انٹریکشن پیدا کریں گے وہ اس حقوق کا 1% حصہ ہوگا. 1% حصہ. 100 باقی 99% کیا ہے وہ اگر میں بیان کرنے پر آ جاؤں تو پھر مجھے مستقل گفتگو چاہیے کہ جہاں پر میں والدین کے حقوق کو بیان کروں, اولاد کے حقوق کو بیان کروں, کیا نام ہے بیوی اور شوہر کے درمیانی حقوق کو بیان کروں, بچوں بہنوں بھائیوں کے حقوق کو بیان کر سکوں. اس کے لیے الگ وقت درکار ہے. لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں گھروں میں جا کر لیپ ٹاپ, ٹی وی, موبائل یہ سب کچھ بند کر کے پھر جو آپ اپنے گھر والوں کو, اسی لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ عذاب ہے, میں سمجھ رہا ہوں بہرحال کسی حد تک رحمت بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لائٹ جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں, تو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں اچھا ہاں بھائی کہاں ہیں, ہاں امی کس حال میں ہیں, ابو کہاں ہیں. تو لوڈ شیڈنگ اب ایک طرف تو زحمت ہے یقیناً, لیکن دوسری طرف رحمت بھی ہے. تو عزیزان محترم, ابھی ہم نے کیمپ کیا تھا بچوں کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ, تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ میں سے کوئی لیپ ٹاپ نہیں لے کر آئے گا, کوئی موبائل فون نہیں لے کر آئے گا, کوئی ہم نے ٹی وی نہیں چلایا. تو اس کے بعد میں نے 5 دن کے بعد ان کو یہ کہا دیکھو 5 دن کے بعد تمہیں محسوس ہوا ہوگا کہ اس کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اور شاید بہتر زندگی. عزیزان محترم, اب جب ہم جس اسٹیج پہ جا رہے ہیں, دیکھیے وہ زمانہ وہ ہے, ہم عصر حاضر کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو عصر حاضر میں 2 خصوصیات ہیں اس وقت. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت شیطان اور شیطانیت, طاغوت, استکبار
اپنے عروج پر ہے، اس میں ہم میں اور آپ میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ باطل قوتیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے وار کر رہی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے شیطان ہمارے گھروں کے اندر گھس رہا ہے، ہمارے دین کے اندر گھس رہا ہے، ہماری ثقافت و کلچر کے اندر گھس رہا ہے، ہماری دینی تعلیمات کے اندر گھس رہا ہے، ہمارے اعتقادات کے، ہمارے سیاسی نظام میں، ہمارے اقتصادی نظام میں، ہر نظام میں خاموشی سے، بڑی خاموشی کے ایک دو مثالیں دوں گا میں انشاءاللہ، بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے ہمارے اعتقادات کو بدل دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمارے کلچر کو بدل دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہماری سیاست کو کوئی سے کوئی رنگ دے دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا، کچھ چپ چاپ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ اور اس ساری شیطانی قوتوں کے پیچھے ایک پوری قبیلہ ہے جس کو فری میسنریز کہتے ہیں۔ فری میسنریز کی اگر آپ بیس میں جائیں گے، اس کی تاریخ ڈھونڈنے جائیں گے تو حضرت موسیٰ کے دور میں جو سامری تھا، صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ نوجوانوں میں، خود بزرگوں سے تو صرف جسارت ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ علم بھی رکھتے ہوں گے یقیناً، صرف نوجوانوں کو تحریک دینے کے لیے کہ یہ دوبارہ ایک ہوتا ہے نا، مثلا یہ پبلسٹی کے ٹیکنیکس ہیں، اب آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں مطلب ہوتا ہے کچھ ایسی چیز چھوڑ جاؤ کہ جس سے لوگ اٹریکشن پیدا کر سکیں، تو ہم بھی ہمارے پاس بھی اٹریکشن کا سامان ہے، میں آپ کو چیزیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا اس لیے تاکہ آپ دوبارہ مجھے بلانے پہ مجبور ہو جائیں، یہ ہمارا پبلیکیشن کا سسٹم ہے، ہماری پبلسٹی ہے۔ کیا کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ سامری جس نے گوشالہ بنایا تو کیسے بنایا، اس میں سے آواز کہاں سے آئی، وہ کیسا ہوا، وہ ایک قصہ ہے پورا۔ اور پھر یہ گوشالہ جس کی 10 دن کے اندر، صرف 10 ڈیز کے اندر اس نے لوگوں کو اس کی عبادت پہ مجبور کیا، جب حضرت موسیٰ آئے اور وہ بڑے غضبناک تھے، انہوں نے الواح کو توڑ دیا اور اس کے بعد جناب ہارون سے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں نے توبہ کی حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد، تو جو پرستش کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کیسے قبول کی؟ توبہ ایسے قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ یہ ایک اندھیرے کمرے میں بند ہو جائیں، ان کی آنکھوں کو باندھ دیا جائے، اندھیرے کمرے میں آنکھوں کو باندھنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دے دی جائیں اور ان سے کہا جائے کہ یہ اندھا دھند تلوار چلائیں۔ اب ایک کمرہ آپ سمجھ لیجیے، یہ ہال، اس کو بند کر دیا جائے چاروں طرف سے، اس کے اندر کاملاً اندھیرا ہو اور اس پر بھی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہو اور ہاتھوں میں تلواریں لے کے ننگی تلواریں چل رہی ہوں، تو کیا حال ہوگا؟ اسے آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمایا کہ بس یہ اندھا دھند تلواریں چلائیں گے تو جو زندہ بچ گئے وہ بچ گئے، جو مر گئے سو مر گئے، یہ توبہ ہوگی۔ آسان بات ہے، بہت سخت مرحلہ ہے، لیکن وہ جس نے ان کو اس سب کام پر لگایا، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے موت کی سزا دی؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے پہاڑ پہ سے دھکا دے دو، کہا اس کو جلا دو؟ کیا کہو؟ اب آپ جب قرآن پڑھیں گے تو سامری کی سزا کا نام تھا لامساس۔ اب لامساس کے اوپر بحث ہے۔ لامساس کا مطلب یا تو انٹچیبل ہے، یعنی اسے کوئی نہیں چھو سکتا، یا دوسرا معنی یہ کہ وہ کسی کو نہیں چھو سکتا۔ دونوں معنی کو بھی لیں تو بہرحال بات تقریباً سمجھ میں آتی ہے۔ انٹچیبل سزا، اب یہ کیا سزا ہے؟ جس نے بت پرستی شروع کرائی تھی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مارا نہیں، اور جنہوں نے بت پرستی کی ان سب کو مار دیا اور اتنی سخت سزا دی گئی۔ تو اس کے پیچھے راز کیا ہے اور پھر سلسلہ کیا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ سارا سلسلہ وہاں سے پھر چلنے کے بعد یہ فری میسنریز آج کے دور میں بنے اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، ایک اپنے اندر بحث ہے۔ ان کے افراد ہیں، ٹی وی میڈیا کے اندر موجود ہیں، سیاستوں کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے کیا نام ہے تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہیں، آپ کے کلچرل اداروں کے اندر موجود ہیں، اور یہ پورے کے پورا بحث ہے کہاں سے کون کون افراد تھے جنہوں نے مختلف طریقوں سے انسان کی ذہنیت پہ کام کیا، وہ کون کون سے یہودی ہیں جنہوں نے مختلف علوم کو پکڑنے کے بعد ان کے اوپر کام کیا، جس کے نتیجے میں آج علوم انسانی جس شکل میں سامنے آئے ہیں، یہ علوم انسانی وہ ہیں کہ جن کی بنا دین دشمنی پر ہے۔ اب وہ چاہے اکنامکس ہو، چاہے وہ سوشیولوجی ہو، چاہے وہ سائیکالوجی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سائنس ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، کوئی بھی علم ہو۔ اور اگر میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، میرا تو جو سبجیکٹ ہے وہ اقتصاد ہے، میں اقتصاد میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں کون کون سے یہودی کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ سوشیولوجی کی بیس میں جائیں گے تو آپ کو یہودی ملیں گے، آپ سائیکالوجی کی بیس میں جائیں گے آپ کو یہودی ملیں گے، آپ ہسٹری کی بیس میں جائیں گے آپ کو یہودی ملیں گے۔ ہر موجودہ علم کی جو بیس ملے گی آپ کو یہودیوں کے ہاتھ میں ملے گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے علوم، اسی لیے رہبر معظم جو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت علوم انسانی پہ کام کرنے کی، اور ایسے علوم انسانی کہ جن کا ریشہ اسلام سے ہو، دین سے، ان پہ کام کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ علوم انسانی پر صحیح معنی میں کام ہو، اور ایسا کام کہ جس کا ریشہ قرآن، حدیث اور اسلام سے ہو، ایسے علوم پر کام کی ضرورت ہے۔
اب جو ٹیکنالوجیکل، دیکھیں میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں ٹیکنالوجی سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم جس طریقہ، پہلے تو آج کا دور سمجھنا ہے، آج کا دور کیا؟ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے حساب سے آج ہم میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں۔ آج کے دور کو ایک طرف سے شیطانی قوت اپنے پورے زور پر ہے، تو جہاں یہ دو چیزیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ نے زور پر آیا اور انہوں نے ہی میڈیا پہ قابو پایا ہوا ہے، تو دوسری طرف سے ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس دور کو عصر ظہور کہا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ سیاسی اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں کہ جن کا روایات میں ذکر آیا ہے، اور اس جیسی تبدیلیاں 1400 سال میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئیں، اور اگر یہ تبدیلیاں وہ تبدیلیاں نہ ہوں تو کس طریقے سے ظہور کا وقت، صرف ہم اگر سیاسی تبدیلیوں کے اعتبار سے بات کریں تو ظہور کا وقت کم از کم 100 سے 150 سال آگے جا سکتا ہے، اور جس دور میں ہم اور آپ زندہ رہ رہے ہیں اس میں جس طریقے سے برائی پھیل رہی ہے، جس طریقے سے ظلم پھیل رہا ہے، یہ دنیا 100 یا 150 سال کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ سیاسی تبدیلیاں کیا ہیں، وہ کیا سب کچھ ہے، وہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کروں گا کہ کس طریقے سے ہم بالکل اگر آپ دیکھیں گے روایات ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس دور کو دیکھ کر بیان کی گئی ہیں، وہ تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں، تو ہم عصر ظہور میں بھی ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز کا قائل ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے باطل کی ایجنسیاں ہیں وہ کام کرتی ہیں، اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی ایجنسیاں بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی جو مشکل ہے ہمیں جو پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ امام زمانہ کی ایجنسیاں اس لیے سست ہیں کہ ہمارا نوجوان تربیت یافتہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ہر نبی نے اپنی تعلیمات کا مرکز کس کو بنایا ہے؟ نوجوانوں کو بنایا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنے زمانے کے نوجوانوں سے غافل یا پر امید نہ ہوں۔ تو اگر اس وقت امام زمانہ کو کسی کی ضرورت ہے صحیح معنی میں تو وہ آپ نوجوان ہی ہیں، اور آپ ہی کو ضرورت ہے۔ وہ کس طرح سے ہوگا انشاءاللہ اس کو میں عرض کر کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ بس زمانہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب میڈیا، صرف ایک دو مثالیں دوں گا، میں مثالیں دے کے آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے میڈیا ہمارے اعتقادات کو خراب کر رہا ہے، ہمارے کلچر کو۔ کلچر کی خرابی کی تو ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے بچوں کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو اپنے کھیل اور کود کے درمیان میں ہندی لفظ زیادہ استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے در مقابل اردو یا حتی انگلش پہ ہم اتنا زور دیتے ہیں، بچہ کھیلتے ہوئے انگلش نہیں بولتا۔ ہمارے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے، لیکن بچہ جب کھیل رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے وہ مختلف قسم کے ہندی الفاظ سنیں گے کہ جو آپ نے بھی شاید اپنی عمر میں کبھی نہ سنے ہوں، اور آپ کو بھی اس کا مطلب نہ آتا ہو کہ یہ، بلکہ شاید وہ جو ہندوستان میں رہ کر آئے ہوں ان کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ ہندی میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن آپ بچے سے پوچھیں گے تو وہ کھٹ کر کے آپ کو بتا دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ خاموشی سے آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک کلچر کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، ایک سلسلے کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج امام زین العابدین علیہ السلام اب وہ قول امام کا سمجھ میں آتا ہے جہاں پر امام نے کہا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ انسان کا دین گھر سے باہر نکلنے کے بعد جتنا خطرے میں ہوگا، گھر کے اندر اس سے زیادہ خطرے میں ہوگا۔ اس لیے کہ آج وہ دور آ گیا ہے کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے تو جو مسائل ہیں وہ ہیں، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، مختلف مسائل ہیں، لیکن گھر کے اندر جو مشکل ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو گھر کے باہر ہے۔ وہ مشکل انٹرنیٹ کے نام سے موجود ہے، وہ مشکل ٹی وی کے نام سے موجود ہے، وہ خرابیاں جو آپ نے باہر نہیں دیکھی ہوتی ہیں آپ اپنے گھر کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناچ گانا آپ کو گھر کے اندر ملے گا، فحاشی آپ کو گھر کے اندر ملے گی، جھوٹ مکاری کی تعلیم آپ کو گھر کے اندر ملے گی، معاشرے کی خرابی کی ساری ٹیکنیکس آپ کو گھر کے اندر مل جائیں گی۔ جرم کیسے کرنا ہے، جرم چھپانا کیسے ہے، مختلف ڈرامے، سیریل، کہانیوں کے نام پہ ہر چیز کی تربیت آپ کو گھر کے، یعنی آپ گھر کے باہر اتنا ٹرین نہیں ہو سکتے آج جتنا گھر کے اندر ٹرین ہو جائیں گے۔ یہ وہ دور ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اب یہ کیا، یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال، میں ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی بچوں سے، نوجوانوں سے، تو میں نے نوجوانوں سے یہ سوال کیا، میں نے کہا آپ کی نظر میں عرفان، مقامات عالیہ کا کیا مطلب ہے؟ مثلا آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ پر جب روحانی کیفیت آئے گی، یا نماز پڑھتے ہوئے فرض کیجئے کہ آپ نے سیر اللہ کی طرف قدم آپ کا بڑھا، تو آپ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ تو اکثر بچوں کا جو جواب تھا وہ تقریباً اس طرح کا تھا کہ تقریباً یعنی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہوئے آدمی ایک مرتبہ اس کے اوپر حالت
ایسی ہو جائے گی کہ سمجھ لو چاروں طرف کا وقت رک گیا اور ایک لائٹ سی اس کے اوپر آئی اور وہ ایک نئے سے جو ہے جسے کہتے ہیں دور کے اندر داخل ہو گیا اور لائٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ سفر کر رہا ہے، اس کے چاروں طرف کا وقت رکا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی۔ تو جب میں نے کہ ایسی بات کی، وہ کہنا ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ میں سے بھی شاید بعض یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ حالت روحانی کا مطلب یہی ہے کہ چاروں طرف کا وقت رک جائے، ایک لائٹ سی آ جائے، نور آ جائے اور آپ کے اوپر ایک بند دروازے کھل جائیں گیٹ کے اور آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائے۔ عرفان اسی کو کہتے ہیں، سیر اللہ اسی کسی کیفیت کا نام ہے ایسی کیفیت؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ فلم دیکھو تو تمہیں اس میں یہی کیفیت ویژولائز ہوئی بھی نظر آ جائے گی۔ سیر اللہ، عرفان کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے۔ کوئی لائٹ نہیں نکلتی، کوئی وقت نہیں رکتا، کوئی سلو موشن ایکشن نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ سیر اللہ قلوب کے منقلب ہونے کا نام ہے۔ سیر، عرفان، اللہ کی طرف جو دروازے کھلتے ہیں رحمت کے، وہ نسیمات رحمت کیا ہیں؟ وہ کیفیت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ عزاداری میں بیٹھے ہیں یا آپ کسی ذکر میں مشغول ہیں، ایک مرتبہ مثلا امام حسین کا نام آیا اور نام سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے اشک بہنا شروع ہو گئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آیا کہ سجدے میں ہی یہی الف کہتے کہتے آپ کا دل چاہا کہ بس اب میں اس حالت میں ہی پڑا رہوں اور یہ الف کہتا ہی رہوں اور میری آنکھوں سے یہ آنسو جو بہ رہے ہیں یہ بہتے ہی رہے، میں پڑا رہوں اسی حالت میں۔ اس چیز کا نام سیر اللہ ہے۔ اس کیفیت کا باقی رہنا، اس کیفیت کا دوام پھر آپ کے لیے کس چیز کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے، وہ مجھ جیسا جاہل نہ آپ کو بتا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ لیکن ابتدائی سیر، ابتدائی جو رحمت ہے، ابتدائی عرفان کسی لائٹ کے آنے کا نام نہیں ہے، کہیں سے ٹائم رکنے کا نام، کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ فلم سے آ رہا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ چلے جائیں روح کے کانسیپٹ پہ، جو کانسیپٹ آپ نے اس وقت روح کا بنایا ہوا ہے، اگر آپ غور کریں گے وہ کسی نہ کسی فلم، کسی نہ کسی ڈرامے سے آپ کو مل جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میڈیا کسی نہ کسی طرح سے خدا کے تصور کو، انبیاء کے تصور کو، قیامت کے تصور، اب قیامت کا تصور آپ سے پوچھا کیا چاہتا یہ ہے میڈیا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ کسی چیز پر ایمان لے کر آئے، اس سے پہلے اس کے ایمان کو انحراف کا شکار کر دیا جائے۔ اب آپ اپنے بچے کو فرشتہ سمجھا رہے ہوں گے تو جو فرشتہ آپ تقریباً سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے وہ فرشتہ سمجھ میں آنے کی بجائے اس کے ذہن میں کسی نہ کسی فلم کا فرشتہ گھوم رہا ہوگا۔ آپ اس کو قیامت سمجھا رہے ہوں گے، وہ فلم 2012 میں گھوم رہا ہوگا۔ آپ اس کو جو ہے وہ مثلا قیامت اور فلاں سمجھا رہے ہوں گے، وہ اینڈ آف ڈیز میں گھوم رہا ہوگا کہیں۔ کسی نہ کسی فلم میں، کسی نہ کسی اس چیز میں خامخواہ آپ کا بچہ، خامخواہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں ویژولائز طریقے سے، جو کہ کسی بھی چیز کے ٹرانسفر کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر ترین طریقہ ہے۔ اب کیا ہم اس میں پیچھے ہیں؟ نہیں۔ ایک تقاضا آج کے دور کا یہ ہے کہ نہیں، آپ بھی ویژولائز کر سکتے ہیں، آپ بھی سارے ڈسٹورٹڈ جتنے بھی یہ انحرافی عقائد ہیں اس کے اوپر کام کر کے اس کو صحیح راہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بچے ہیں، ہمارے پاس نوجوان ہیں۔ میں نے پہلے بھی ابھی پرسوں بلکہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہاں برف خانے میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا کہ عصر حاضر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ خدا کے لیے دین کو فری میں لینے کی کوشش ختم کر دیجیے۔ خدا کے لیے دین کے اوپر جو آپ کا بھی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی کتاب ہمیں مفت میں مل جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب میں خدا نہ خواستہ اس طرح مت، میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے، اس طرح مت جائیے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز فری میں مل جائے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہوگی کہ نوحے کی مثلا کیسٹ آئیے، یہ نوحہ فری میں مل جائے مجھے کسی طرح سے۔ نوجوان خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈتا جا کے کہ کہاں سے فری نوحہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، کہاں سے فری چیز آ رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ فری گڈ، اکنامکس میں فری گڈ نہیں پڑھی جاتی، مفت چیزیں کو اقتصاد میں نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فری گڈ چاہے انسان اس سے استفادہ کرے بھی اس کی ارزش نہیں ہوتی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو جب آپ دین کو مفت میں لینے کی کوشش کریں گے تو ابتدا ہی میں آپ کے ساتھ یہ مشکل پیش آئے گی کہ اقتصادی بیہیویئر جو انسان کی زندگی کا ایک نیچرل بیہیویئر ہے آپ کا، آپ اپنی نیچر، اپنی فطرت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جب آپ دین مفت میں لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اپنی نیچر اس مفت دین کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک صاحب شکایت یہ ہو رہی تھی کہ بچے، ہم نے دین کی کتابیں چھاپی، وہ ہماری کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کتاب دکھائیے، انہوں نے کتاب دکھائی تو اس کے اوپر لفظوں سے بھری ہوئی کتاب، شروع سے لے کے آخر تک 4 یا 5 صفحے انہوں نے بھر دیے تھے لفظوں سے، پورا قصہ بہت اچھا بیان کیا ہوگا، لیکن اس میں کوئی تصویر نہیں تھی، اس میں کوئی رنگ نہیں تھا،
اس کی جو یعنی حالت تھی وہ ایسی تھی کہ آپ بک سٹال سے لے کے گھر تک لیتے ہوئے آئیں تو پھٹ جائے۔ جب آپ اپنے بچے کو دین اس شکل میں دیں گے تو دین کی طرف سے جو اس کا رپلائی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں نے کہا اب آپ جا کر دیکھیے ذرا دوسری جگہوں پر، یہی کیا نام ہے مثلا سنو وائٹ کی کہانی آپ کو جو ہے وہ بہترین جلد میں ملے گی، بہترین کلرنگ ہوئی بھی ہوگی، کم ترین الفاظ میں زیادہ ترین بات کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، زیادہ تر چیزوں کو تصویروں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہوگی، ایسے کلرز ہوں گے کہ جو بچہ دور سے دیکھ کے کہے چاہے اس نے بھی کتاب پڑھی نہیں ہے، چاہے اسی لیے دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہم نے مختار بنایا، ہمیں تاریخ نے مختار دیا، مختار ہیرو ہیں لیکن اصل ہیروز ہمارے کون ہیں؟ ائمہ۔ مختار اپنی تمام تر شجاعت کے باوجود حضرت عباس کی زندگی کا 1 منٹ بھی نہیں ہے، یہ میں صرف لفاظی نہیں کر رہا ہوں، حضرت عباس کی شجاعت، حضرت عباس کیا شخصیت تھے، اس کو تاریخ نے جس طریقے سے لکھا ہے انسان سوائے حیرت کے، افسانوی کردار۔ گویا ایسا لگتا ہے افسانوی کردار۔ دیکھیے اب افسانہ، میں کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی آپ سے گفتگو کروں گا کہ افسانے کی کیا حیثیت ہے، اور افسانہ اور کہانی اور داستان اور قصہ، اس کے مقابلے میں دین میں آپ کے پاس کیا چیز ہے، ریالٹی، اصل حقیقت۔ دیکھیے انسان نے، کاش وقت ہوتا میں عرض کرتا کہ جو افسانوی کردار بنائے ہیں، اب انسان نے افسانوی طور پہ جب سوچا تو کہاں کہاں اس نے غلطیاں کی ہیں اور کہاں کہاں اس نے اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں، لیکن ان افسانوی کرداروں کے مقابلے پر آپ کی دین کے اندر آپ کو وہ کردار ملیں گے کہ جس کو انسان کی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے آپ طاقتور سے طاقتور ہیرو ڈھونڈ لیں گے لیکن 2 انگلیوں پر قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ٹھیک ہے، میں صرف یہ افسانوی اس میں موقع ملا میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے افسانہ بنایا جا رہا۔ آپ اس کے مقابلے پہ، اس سے پہلے کہ آپ امیر المومنین کا تصور دیں، آپ کے پاس حلق کا تصور آ جائے گا، ایک گرین قسم کا آدمی جو جس کے اوپر کیمیکل ری ایکشن ہوئے اور اس کے بعد وہ غصے کی حالت میں، یہ تصور خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ غصے کی حالت میں جب وہ آ جاتا ہے، غضبناک جب ہو جاتا ہے تو وہ پھول کے بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ پوری دنیا اس کے لیے جو ہے وہ بالکل چونٹیوں کی طرح سے اٹھا کر پھینکتا ہے۔ تصور موجود ہے۔ اب جب آپ بچے کو قلعہ خیبر کی داستان سنا رہے ہوں گے تو عین اس داستان کے پیچھے اس بچے کے مائنڈ میں جو چیز پھر رہی ہوگی وہ حلق کا تصور ہوگا۔ آپ حضرت عباس کی شجاعت بیان کر رہے ہوں گے، اس کے ذہن میں بیٹ مین گھوم رہا ہوگا۔ آپ اس کو جو ہے وہ کوئی اور ہیرو بتا رہے ہوں گے، اس کے ذہن میں اسپائڈر مین گھوم رہا ہوگا۔ آپ اس کو کوئی اور یعنی شب معراج اور پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہوں گے، اس کے ذہن میں سپرمین گھوم رہا ہوگا۔ تصور کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو میڈیا کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ میڈیا اب ہمارا عصر حاضر کیا چاہ رہا ہے؟ اس کا مطلب تقاضا کیا کر رہا ہے؟ تقاضا یہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو، ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، مگر ہمارے لوگوں کی مشکل کیا ہے؟ ہمارے پاس بہترین اینیمیشن ڈیزائن بچے موجود ہیں۔ یہ سیف گارڈ آپ کے بچوں نے سب نے دیکھا ہوگا، اس کی جو اینیمیشن فلم ہے اس کے بنانے والے اکثر شیعہ لڑکے ہیں۔ جب وہ سیف گارڈ بنا سکتے ہیں تو وہ اور بھی بہت کچھ بنا سکتے ہیں، دین کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں پر آ کر یہ بچے مار کھاتے ہیں وہاں پر کیا ہے؟ فائنینس نہیں۔ کتابیں لکھنے والے، کتابیں چھاپنے والے، ڈیزائننگ کرنے والے، ہمارے پاس بہترین لڑکے موجود ہیں۔ جہاں پر آ کر یہ مار کھاتے ہیں کیا ہے؟ فائنینس کرنے والا کوئی۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ دیکھیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا فکری عصر حاضر کے اعتبار سے ہماری ذہنیتوں کو اب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک دور وہ تھا کہ جب کمیونیکیشن نہیں تھی۔ اب جب کمیونیکیشن نہیں تھی تو یہ نظر و نیاز کا سلسلہ تھا۔ میں نہیں خدا نخواستہ اس کے خلاف نہیں جا رہا خود میں، کیونکہ ایک مشکل ہماری سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھا کچھ رہے ہوتے ہیں، سمجھا کچھ جاتا ہے۔ ائمہ نے اور ہمارے بزرگان نے اس کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور اس لیے کہ لوگ آپ کے نزدیک آئیں، نظر و نیاز کے ایک سلسلے کو جاری کیا اور چاہا کہ وہ جاری رہے، لیکن انہوں نے آپ سے کبھی اس کی اتنی کثرت نہیں مانگی۔ آج آپ 8 محرم کو اگر جا کر دیکھیں گے تو امام حضرت عباس کے نام پر پکنے والی جو نیاز ہے اس میں سے کتنی ضائع ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف اس کو، میں اس کو نہیں کہہ رہا، جو دی جاتی ہے اس کی برکتیں، اس کی سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کریں گے
تو حضرت عباس کے اوپر کے نام پر ایک کام ہے نیاز کھلانا، لیکن ایک کام یہ ہے کہ آپ حضرت عباس کے اوپر ایک بہترین کوئی ایسی ڈاکیومنٹری فلم یا ایک ایسی کوئی کارٹونک فلم یا کوئی ایک ایسی ویژولائزیشن فلم، اینیمیٹڈ فلم بنائیں کہ جس سے آپ کا بچہ حضرت عباس سے متعارف ہو سکے۔ ان دونوں چیزوں کے ثواب کا آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں؟ نظر کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، حضرت عباس کا تعارف کرانا اپنی جگہ پر۔ میں نہیں اندازہ لگا سکتا کہ اس نظر میں اتنا ثواب موجود ہوگا یا اس تعارف حضرت عباس میں اتنا ثواب موجود ہوگا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ میں نہ تابوت کا مخالف ہوں نہ علم کا، یہ سب ہمارے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے نسبت دے دی علم کو حضرت عباس سے، یہ نسبت اسے احترام دے دیتی ہے، لیکن اس نسبت کے اوپر آ کر افراد خود آپ کے دین کو نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ لاہور میں 10 محرم کو عصر عاشور ایک علم اور ایک ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، بھاٹی گیٹ سے آتا ہے داتا دربار تک۔ اتنی پبلک ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس پبلک میں اس ذوالجناح اور اس علم کی زیارت کرنا تقریباً محال ہے، تو اس میں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے ایک پورا سلسلہ اپنے جگہ۔ لیکن جب آپ اس کیفیت کو دیکھیں گے تو آپ کی خود دلوں کے اندر وہ احترام، وہ جذبہ، وہ سارا کچھ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد شادرہ میں ایک جلوس ہوتا ہے جس کے اندر تقریباً 40-50 ذوالجناح ہوتے ہیں، 40-50 سے زیادہ علم ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، شاید اس سے زیادہ لوگ آتے ہوں، لیکن آپ کو اس احترام اور اس ولولے کی کوئی وہ کیفیت محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے افراد نے اس جذبے کی کیفیت، آپ کتنے ذوالجناحوں کو چومیں گے؟ اگر 200 علم کھڑے کتنے علموں کو چومیں گے آپ؟ خود آپ کا افراد آپ کے اندر سے اس کی عظمت، اس کی محبت اور اس کی کیفیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم افراد و تفرید کی جو کیفیات ہیں، تفرید کا مطلب کیا ہے؟ خدا نخواستہ بے ادبی کرنا، وہ اپنی جگہ گناہ ہے، لیکن اپنا وہ اقدام کہ آپ افراد کر کے اس کی عظمت کو ختم کر دیں، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ خوب دوسری طرف آپ کا دین اور موجودہ دور تقاضا کیا کر رہا ہے؟ تقاضا یہ کر رہا ہے، آج ہمارے دیکھیے ایران میں کام ہوا ہے اور ہے، اس کے نتیجے دے رہے ہیں۔ فارسی زبان میں بچوں کو بتا رہا ہوں، اینڈرائڈ جن کے پاس ہے جو استعمال کرتے ہیں، بازار.ir ایک سافٹ ویئر، آپ جائیں بازار، آپ ڈاؤن، جیسے گوگل پلے اسٹور ہے اسی طرح سے بازار ہے۔ بازار میں آپ جا کر دیکھیں گے تو ہر جدید سافٹ ویئر کے علاوہ مذہبی سافٹ ویئر اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ کس مقام پہ؟ ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ کی ایجنسیاں کام نہیں کر رہی، امام زمانہ کی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ ہمیں اپنے اسفیئر کے اندر کام کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان کام کر سکتے ہیں، ہماری مشکل کیا ہے؟ وہاں پر حکومتی اعتبار سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کام نظر آ رہا ہے۔ ہماری حکومت فنڈنگ نہیں کرے گی، اس کو آپ طے کر لیں، تو پھر ہم نہیں کرنا ہے۔ ہماری فنڈنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کا انتظام۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسی سارے میڈیا کے ذریعے سے ہم اسی دور کے استکبار کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنے نوجوانوں پر کام کریں، ان کی تعلیمی، اب وہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا کہ میں عرض کر سکتا کہ ایک تعلیمی میدان ہے، ایک دینی اعتقاداتی میدان ہے، ایک اجتماعی میدان ہے، اور ایک ان کا اقتصادی میدان ہے، پھر اس کے بعد سیاسی میدان ہے۔ ان کے اندر تربیتوں کی ضرورت ہے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کیسے دینی اسفیئر کے اندر ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، کیسے ہمیں اجتماعی اسفیئر میں تربیت کی ضرورت ہے، کہاں کہاں مخالف ہمارے کام کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے پہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ لیکن ہم اپنی ہی کوششوں سے اپنے جوان کے اوپر کام کرتے ہوئے ان کو فتنے سے بھی بچا سکتے ہیں اور ان کی قوت کو استعمال کر کے موجودہ دور کے استکبار کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان نے اور حاضرین نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کی جتنی جائے شرع حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بار الہٰ اسی فرش، اسی مقام، اسی سلسلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہٰ موجودہ دور میں شیعان حیدر کرار و مومنین کرام جہاں جہاں ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آج کے دور کے فتنے اور شر سے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہٰ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء مراجع اعظام، مقام معظم رہبری، انقلاب اسلامی ایران، حزب اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہٰ خصوصاً بحرین، یمن، عراق، شام میں جو
مومنین اس وقت باطل سے برسر پیکار ہیں، ان کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ اس کے علاوہ مسلمانان جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، مصر میں، فلسطین میں، میانمار میں اور دیگر جگہوں پر ان کو کامیابی و نصرت عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں تمام مومنین کے درمیان میں اتحاد، اتفاق اور اعتماد کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما۔ بار الہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و اعوان میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل سیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com۔ ان کو سید رضی نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں جمع کیا، اس کا پہلا جو جملہ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول کیا، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ پروردگار اللہ الذی، اللہ وہ ہے کہ خلقکم من ضعف، کہ اس نے تمہاری خلقت کی ابتدا ضعف سے کی، وجعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اس ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی، اس کے بعد تمہیں قوی بنایا۔ وجعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، اور پھر اس قوت کے بعد دوبارہ اللہ نے تمہیں ضعیف اور بوڑھا بنایا۔ سورہ روم کی 54ویں آیت۔ سورہ روم ان سورات میں سے ہے کہ جن کی تلاوت کے بارے میں شبہ قدر میں روایات یہ ملتی ہیں کہ جو 3 سورات خاص طور پر نقل ہوئی، سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ دخان، کہ جن کی شبہ قدر میں تلاوت کی جائے، تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک سورہ روم ہے۔ اور اساتذہ اس ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے شب نزول قرآن میں ان سورہ کا انتخاب ائمہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خاص عنایت ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شب نزول قرآن میں جب پروردگار ان 3 سورہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یقیناً ان 3 سورہ میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خاص ہدایتیں موجود ہیں۔ اب میں مفصل اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اسی میں سے ہے، اور پھر اس کو قوت کہہ رہا ہے کون؟ جو قوی ہے۔ تو جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ قوی ہے، اس کے اندر قوت ہے، تو پھر اس کی قوت کا اندازہ ہم نے پھر عرض کرو کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن جوان کر سکتا ہے، جو جوانی کی ابتدا سے لے کر جوانی کی انتہا تک۔ اب یہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں مختلف ابحاث ہیں، کوئی کہتا ہے اتنے سال، کوئی اتنے سال، لیکن تقریباً ایک متفق علیہ قسم کی اگر آپ بات کر لیں تو تقریباً 13 سال، 12-13 سال کی عمر سے لے کر 45-48 سال تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کو جوانی کہا جاتا ہے۔ جوانی کہا جاتا ہے، نوجوانی ابتدا، اور پھر یہ جوانی تقریباً 45-48 سال، اور اگر بعض لوگ اچھے صحت کے حامل ہوں تو 50 سال تک جاتی ہے۔ یہ پورا راستہ 13 سال سے 12-13 سال سے لے کر آپ 50 سال تک کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، جو کتنا بنتا ہے اندازاً 30 سال بنتا ہے تقریباً، یعنی راؤنڈ اباؤٹ آپ کہیں 25 سے 30 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کو پروردگار کہہ رہا ہے یہ قوت، ہم نے اس کو قوت بنایا ہے۔ تو جس کو پروردگار قوت کہہ رہا ہے، اب یہ قوت کیا ہوتی ہے؟ اگر جوان یہ سمجھ لے
کہ مجھے پروردگار نے قوی بنایا ہے تو پھر جوان وہ کام کر سکتا ہے کہ جو انسان کی عقل اسے درک بھی نہیں کر سکتی۔ اب ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم جس زمانے میں زندگی کر رہے ہیں وہاں پر جو چیز ہمیں تعلیم کی جاتی ہے، وہ چیز جو ہمیں سب سے ابتدا میں سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ وہ چیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، ہمیں بتلائی جاتی ہے، ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر توانائی نہیں ہے، تمہارے اندر قدرت نہیں ہے، تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، قدرت کے بغیر، سیاسی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، فلاں چیز کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، سیاسی قدرت السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كل في الفتنة كابن اللبون لا زهر فيركب ولا زرع فيحلب صلوات مومن کرام سامعین محترم، آج کے اس درس کے سلسلے میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عصر حاضر کے تقاضے، اور میں نے گفتگو کو ربط دینے کے لیے کہ ہم کسی مقصد تک پہنچ سکیں سرنامہ کلام کے طور پر سورہ روم کی 54ویں آیت اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نہج البلاغہ میں کلمات قصیر میں سے جو امام امیر المومنین کے چھوٹے جملے، جن کو اب یوں عربی میں ہم اس کا ترجمہ کیا جائے، مختصر جملے، جن سورہ روم اور سورہ روم کی 54ویں آیت کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری خلقت کی ابتدا کس سے کی؟ ضعف سے۔ اس کے بعد ہم نے تمہارے ضعف کو کس میں تبدیل کیا؟ قوت میں۔ اور قوت کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اسی قوت کو ہم نے دوبارہ تبدیل کیا کس میں؟ ضعف میں اور پیری میں۔ 3 درجے قرآن بیان کر رہا ہے انسان کی خلقت کے۔ پہلا درجہ بچپن کا ہے، دوسرا جوانی کا ہے، اور تیسرا بڑھاپے کا ہے۔ بچپن اور بڑھاپے کے لیے یکساں طور پر قرآن جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ضعف کا لفظ ہے۔ اب آپ نے اپنی زندگیوں میں تجربہ کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ بچہ ضعف کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز تھام سکے، کسی چیز کو توڑ سکے، کسی چیز کو پکڑ سکے وغیرہ وغیرہ۔ دانتوں کی بھی اس کی جو حالت ہوتی ہے غذا کے اعتبار سے، چبانے کی کیفیت، غذا کے ہضم کے اعتبار سے اس کی کیفیت، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کے اعتبار سے اس کی کیفیت آپ نے دیکھی۔ اور پھر ہم اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس محفل میں بھی بظاہر میرے حساب سے تو یہ بزرگ نہیں ہیں، سارے کے سارے جوان ہیں، اس لیے کہ جوانی کی ایک ڈیفینیشن کچھ اور بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ سارا اشارہ کروں گا اس کی طرف۔ ضعف البتہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کے ہاتھوں میں دوبارہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، ان کا نظام ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، ان میں چلنے پھرنے کی وہ قوت باقی نہیں رہتی۔ لیکن ان 2 حالتوں کے درمیان میں پروردگار ایک درمیان کی حالت ہے جسے کیا کہہ رہا ہے؟ جعل من بعد ضعف قوتاً، اور ہم نے اس اللہ نے قرار دیا ضعف کے بعد دوبارہ سے قوت کو۔ عزیزان محترم، قوت سے ہم بہت آسانی سے سمجھ گئے کہ مراد جوانی ہے، لیکن جب پروردگار، کون ہے یہ پروردگار؟ جس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم کیا ہے؟ قوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک اسم قویٌ، القوی اللہ کا ایک اسم مبارک ہے۔ اور وہ قوت کیسی قوت ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے قوی اور قدرت ہونے کا معنی ہے، مختصر سا معنی جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اس مختصر سے معنی میں کتنی قدرت ہے اس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزان محترم، جب یہ پروردگار کسی شے کے بارے میں قوت کا لفظ استعمال کرے گا، یہ پروردگار کہ جو ہر شے پر قادر ہے،
جس کی قوت اور قوی ہونے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جب کسی کے بارے میں قوت کا لفظ استعمال کرے گا تو اس شے میں کتنی قوت ہونی چاہیے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اب پروردگار بچپنے اور بڑھاپے کو تو ضعف کہہ رہا ہے، لیکن جوانی کو قوت کہہ رہا ہے۔ جب پروردگار، میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ جب پروردگار جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قادر علی کل شیء ہے، جس کے قبضے میں کیا ارادہ کرتا وہ کہتا ہے میں صرف کن کہتا ہوں، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کن اور فیکون بھی ہماری عقلوں کے لیے ہے، ورنہ اس کن اور فیکون کے درمیان میں نہ لفظ اور نہ ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ کہتا ہے میں کہوں ہو اور وہ ہو جائے، یہ تو میری اور آپ کی عقول کے لیے، اس لیے کہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے، ورنہ پروردگار اس قوت کا حامل ہے کہ اس کو لفظوں کا احتیاج نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ جو لفظوں کا فاصلہ ہے یہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب اتنا قوی پروردگار جب کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ جعل من بعد ضعف قوتاً، تو پھر اس میں کتنی قوت ہونی چاہیے اس کی طرف ہم ادراک کرنا چاہیں تو ہم شاید درک نہ کر سکیں۔ تو جوان اور جوانی وہ قوت ہے کہ اول پروردگار اس کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ ہماری طرف